بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کی ہوسٹ سومیہ وسیم۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ میری لیٹسٹ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ۔ سامعین گرامی، آج کا ہمارا موضوع دریائے فرات ہے۔ اسے دریائے فرات یا نہر فرات بھی کہتے ہیں۔ دریائے فرات کو ایشیا کا عظیم ترین دریا مانا جاتا ہے۔ دریائے فرات کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی احادیث بھی ارشاد فرمائی ہیں۔ ارشاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور دنیا کے 99% لوگ مارے جائیں گے۔ دریائے فرات کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا پانی جنت کی ایک نہر سے آتا ہے۔ اس دریا کو مختلف مذاہب میں مختلف اہمیت حاصل ہے۔ اس دریا سے سونے کا پہاڑ نکلنے کی بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کہا جاتا ہے قرب قیامت میں دریائے فرات سوکھ جائے گا، اور ایسا کیسے ہوگا؟ آج ہم دریائے فرات کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ دریائے فرات براعظم ایشیا میں واقع ہے۔ دریائے فرات کا سفر ترکی کے جنوب مغرب سے شروع ہوتا ہے۔ جب یہ دریا ترکی سے شروع ہوتا ہے تو یہ دو دریاؤں دریائے دجلہ اور دریائے فرات کا ایک ساتھ بہاؤ ہوتا ہے، اور یہ دونوں دریا مشرق وسطیٰ سے الگ الگ مگر ایک ساتھ بہتے ہیں، یعنی درمیان میں یونان کی قدیم تہذیب اور وادی آ جاتی ہے۔ دریائے فرات کی کل لمبائی 1740 میل یا 2800 کلومیٹر ہے۔ یہ تھا دریائے فرات کا ابتدائی تعارف۔ اب اس کی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ کی وجہ سے عراق کا قدیم نام ابو نہرین تھا، جس کا مطلب دو نہریں ہیں۔ ہزاروں سالوں سے یہ دریا اپنے جوش و جوبن کے ساتھ بہہ رہے ہیں، جو عراق کی تاریخ اور اس خطے کی زرخیزی کی علامت بھی بنتے ہیں۔ ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر بہت سی ریاستیں آباد اور تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ اس کی وجہ اس کی بے انتہا زرخیزی اور خوشحالی ہے۔ ہر ریاست یہاں اپنی جگہ بنا کر قبضہ کرنا چاہتی تھی، اور یہی وجہ ان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دجلہ اور فرات کا درمیانی حصہ کئی تہذیبوں اور ریاستوں کی پیدائش کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ان میں علما، اصول، باول، سمیر اور کئی دیگر اقوام آباد ہوئیں۔ یہاں مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہوئے۔ دریائے فرات اور دریائے دجلہ دینی، سیاسی، تجارت کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کے اطراف کا زرخیز علاقہ اناطولیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم تاریخ کا رخ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ماضی سے مستقبل تک یہ علاقے آپس میں رچ بس گئے ہیں۔ دور قدیم کے انسان ان دونوں دریاؤں کے کناروں پر موجود چٹانوں کو تراشتے اور وہاں رہنے کے لیے غار بناتے، اور ان دیواروں کی چٹانوں پر اپنی تہذیب کی معلومات لکھواتے تاکہ آنے والی نسلیں ان کو یاد رکھ سکتی۔ یہ علاقہ ہزاروں سالوں سے تجارت اور زراعت کا گڑھ رہا ہے، پھر بھی کبھی بھی اس دریا پر کسی قسم کا پل تعمیر نہیں کروایا گیا۔ اس دریا کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ دریا اس علاقے کو 30,000 سال سے سیراب کر رہا ہے۔ یہ تھی دنیاوی لحاظ سے دریائے فرات کے بارے میں معلومات۔ اب ہم دینی اعتبار سے ان دونوں دریاؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دریا کے بارے میں بہت حیران کن پیشن گوئیاں کی ہیں، جن میں ایک بلا شبہ درست ثابت ہو چکی ہے اور دوسری آنے والے وقت میں وقوع پذیر ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2894 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ ظاہر ہو جائے۔ لوگ اس پہاڑ کے سونے کو حاصل کرنے کے لیے جنگ کریں گے، اور آخرکار 99% لوگ قتل ہو جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص کو یہی توقع ہوگی کہ ان میں سے شاید وہ زندہ بچ جائے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اگر کوئی اس موقع پر موجود ہوا تو اسے چاہیے اس میں سے کوئی چیز نہ لے۔ یہ احادیث مسلم شریف اور بخاری شریف دونوں میں موجود ہیں۔ ان احادیث کے پیش نظر دریا اپنا رخ تبدیل کرے گا اور پانی کی سطح کم ہو جائے گی، اور لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سونے کا پہاڑ ہے جو شاید کسی حکمت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے غائب رہا۔ اس دریا کے ایک حصے کو
شط العرب کہا جاتا ہے کیونکہ یہ شط العرب علاقے سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی تک اس دریا میں سونے کی موجودگی کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ سونا کہاں پایا جاتا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب دریائے فرات اس سونے کے راز کو فاش کر دے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس سونے کو لینے کے لیے اس پر جھپٹیں گے۔ ہر کوئی چاہے گا کہ یہ سونا مجھے ملے، اور اس لالچ کی وجہ سے اس قدر قتل و غارت ہوگی کہ 100 میں سے ایک انسان بچے گا، یعنی 99% کی موت واقع ہو جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امتیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تم لوگ اس جگہ پر ہو تو تم ادھر سے کچھ نہ لینا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش، ایک عذاب اور ایک فتنہ ہوگا۔ یہ حدیث بلا شبہ تکمیل پائے گی، مگر ابھی تک یہ معجزہ وقوع پذیر نہیں ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض نشانیاں ایسی بیان فرمائی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ قرب قیامت میں یہ دریا سوکھ جائے گا اور اس کی بنا پر اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اور عظیم ترین فتنہ برپا ہونے کا سبب بنے گا۔ سامعین گرامی، آپ میں سے تمام لوگ جانتے ہیں کہ دریائے فرات کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور ان کے دوستوں کو شہید کیا گیا۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی دریا ہے جہاں آپ علیہ السلام کو 10 دن تک پیاسا رکھا گیا۔ ان پر یزید نے فوجیں مسلط کی اور ان پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 10 دن تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل خانہ اور ساتھی پیاسے رہے۔ اسی مقام پر حضرت امام حسین اور ان کے اہل خانہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ جو سب سے بڑی شہادتیں ہوئیں ان میں سے امام حسین علیہ السلام، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ اور حضرت اویس رضی اللہ عنہ کے خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ سامعین، دریائے فرات کی ایک اور بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 2 دریا دیکھے، جن کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایک دریائے فرات ہے اور ایک دریائے نیل۔ حالیہ ناسا کی رپورٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ خلا سے زمین پر 2 دریا نظر آتے ہیں جو دریائے فرات اور دریائے نیل ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اسی کے ساتھ میں ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔